اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے، اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری رسول ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد بن خالد اور میں پاکستان مینٹور کمیونٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا رجسٹریشن نمبر 114 ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا۔ پاکستان کی آزادی سے لے کر آج تک پاکستان مختلف مسائل کا شکار رہا ہے۔ اس لیے آج ہم پاکستان کے چند اہم مسائل کے حوالے سے بات کریں گے، جن میں میرے ذاتی تجربے اور ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں جو ہے کرپشن، بے روزگاری، بڑھتی ہوئی آبادی، ٹرانسپورٹ، عدالتی نظام، پانی جیسے مسائل اور میڈیا انڈسٹری کے جو مسائل ہیں وہ پاکستان کے اہم مسائل میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو آج ہم پاکستان میں جو بے روزگاری کا مسئلہ ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو بے روزگاری کا مسئلہ ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ ہمارے پاس ہم نے کچھ چند اہم وجوہات نکالی ہے، جو میرے اپنے ذاتی تجربہ بھی ہے میرا اور کچھ تحقیق بھی ہے۔ تو چند وجوہات میرے پاس ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے آج تک آزاد پاکستان کی آزادی سے لے کر آج دن تک جتنی بھی حکومتیں ہیں، کسی بھی حکومت نے کوئی بھی ایسی خاص حکمت عملی، کوئی خاص لائے عمل تیار نہیں کیا جس سے پاکستان میں بے روزگاری کا مسئلہ حل ہو سکتا۔ دوسری وجہ ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کی کمی۔ سرمایہ کاری کی کمی کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے بے روزگاری کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا ہے، اور کیونکہ پاکستان کے جو سرمایہ کار ہیں وہ باہر ملکوں میں جا کر سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور باہر ملک کے جو سرمایہ کار ہیں وہ تو پاکستان آ کر سرمایہ کاری کر ہی نہیں رہے۔ چند ایک ہیں جو کر رہے ہیں، تو چند ایک سے تو پاکستان کی جو بے روزگاری کا مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کیسے آ کر کریں گے جب ہمارے اپنے پاکستان کے سرمایہ کار باہر ملک میں جا کر سرمایہ کاری کر رہے ہیں، تو باہر ملک کے سرمایہ کاروں سے ہم کیا توقع رکھیں کہ وہ ہمارے پاکستان میں آ کر سرمایہ کاری کریں گے۔ تیسری وجہ ہے تجربے کی کمی۔ آپ دیکھ لیں، کسی بھی سرکاری ادارے کے لیے اپلائی کریں یا کہیں بھی پرائیویٹ ادارے میں اپلائی کریں، تو جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو آپ سے سب سے پہلے جو ہے تجربے کا پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا تجربہ ہے۔ کمال کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ایک فریش اسٹوڈنٹ جو ابھی اسٹوڈنٹ لائف سے نکل کر پریکٹیکل لائف میں آیا ہے اور نوکری کے لیے اپلائی کر رہا ہے، اپنے وہاں پر کھڑا ہونا چاہ رہا ہے، تو اس کے پاس تجربہ کہاں سے آ گیا؟ کیا ہمارے ملک کے تعلیمی نظام کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کیسا تعلیمی نظام ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے اور کیا سکھایا جاتا ہے؟ اور جو ٹیکنیکل کالجز ہیں اس میں بھی تجربہ نہیں دیا جاتا، صرف رٹے لگوائے جاتے ہیں۔ تو تجربہ تو فریش اسٹوڈنٹس کے پاس نہیں آ سکتا، کہاں سے آ سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو جو سرکاری ادارے یا جو پرائیویٹ ادارے جو نوکریوں کے لیے اپلائی کرواتے ہیں لڑکوں کو، اور اس کے بعد جب تجربہ پوچھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ تجربہ نہ پوچھے، کیونکہ تجربہ تو فریش اسٹوڈنٹس کے پاس نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر تجربہ نہیں ہوگا تو پھر نوکری بھی نہیں مل رہی لوگوں کو، اسی وجہ سے جو ہے بے روزگاری کی کمی ہے۔ یہ تین جو وجہ ہے یہ پاکستان میں بے روزگاری کی اہم وجوہات میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہیں، اگر ہم ایک ایک وجوہات کو ڈسکس کرنے لگ گئے تو پورا دن گزر جائے گا، وجوہات ہی ختم نہیں ہو سکیں گی۔ آگے چلتے ہیں ناظرین۔ جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ وجہ اور اس کے بعد اس کا حل، کہ اس کا حل کیا ہے۔ پاکستان میں بے روزگاری کا حل بھی ہے، حل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کچھ حل ہم نے تجویز کیے ہیں، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو اوپر بتایا بے روزگاری کی وجہ کہ مختلف حکومتوں کی جو جتنی بھی حکومتیں پاکستان کی آزادی سے لے کر آج تک آئی، ان کی خاص حکمت عملی اور لائے عمل نہ ہونے کے باعث بے روزگاری کا مسئلہ جو پاکستان میں حل نہیں ہو سکا ہے۔ بہرحال ہم نے پاکستان میں بے روزگاری کے مسئلے کو کم کرنے
میں مدد کے لیے کچھ حل فراہم کیے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ان پر عمل درآمد سے ملک میں بے روزگاری کا جو مسئلہ ہے، جو بے روزگاری کی فیصد ہے، وہ کم ہو سکتی ہے، اور امید ہے کہ مکمل بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلے حکومتیں جو ہے، جو موجودہ حکومت ہے یا جو آنے والی حکومت ہے اگلے سال، یا جتنی بھی جو بھی حکومت اب پاکستان میں ہے، سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ کوئی خاص حکمت عملی تیار کرے، لائے عمل تیار کرے پاکستان میں بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے۔ اسی سے پاکستان میں جو ہے بے روزگاری کی میں کمی آئے گی۔ دوسرا حل ہے کہ اچھی طرح سے تسلیم شدہ تربیتی اداروں اور تکنیکی اداروں پر قیام عمل میں لایا جائے، جہاں پر مہارت کے پروگرام سکھائے جائے، ٹیکنیکل کام سکھایا جائے۔ جیسے ٹیکنیکل کالجز ہیں ہمارے پاکستان میں، لیکن وہ ٹیکنیکل کالجز فی الحال اس ٹائپ کے ٹیکنیکل کالجز نہیں ہے جس ٹائپ کے ہونا چاہیے، کیونکہ فی الحال جو ٹیکنیکل کالج ہے پاکستان میں، اس میں کوئی خاص نہ کام سکھایا جاتا ہے تکنیکی، اور نہ ہی کوئی خاص تعلیمی پروگرام پاکستان میں چل رہے ہیں۔ تو دوسرا حل ہے کہ پاکستان میں تکنیکی اور تربیتی اداروں کی بہتر تعمیر۔ اس کے بعد ہے ناظرین تیسرا حل، ریٹائرمنٹ کی عمر۔ پاکستان میں اس وقت جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے وہ 60 سال ہے۔ 60 سال کا جو افراد ہوتا ہے، جو 60 سال کا ملازم ہوتا ہے، ملازمت 60 سال کے ہونے کے بعد اس کو ریٹائر کیا جاتا ہے سرکاری نوکری میں۔ اور پرائیویٹ نوکریوں میں بھی اکثر جو پرماننٹ ہے، جو بڑے پرائیویٹ ادارے ہیں، ان میں بھی جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے وہ 60 سال ہی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے اس عمر کو کم کیا جائے، اس کو 60 سال سے 55 سال کیا جائے، تاکہ جو پیچھے نوجوان بیٹھے ہیں ان کو ان کے روزگار کے مواقع فراہم ہو، کیونکہ لازمی بات ہے جب 55 سال عمر ہو جائے گی تو 55 سال کے بعد ریٹائر تو سیٹ خالی ہوگی ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، تو اس پر کوئی اور اپلائی ہوگی۔ جب اپلائی ہوگی تو نیا جو نیو یوتھ ہوگی، جو جنریشن ہوگی، وہ اس سیٹ پر آ کر کام کرے گی اور اس کو روزگار فراہم ہوگا۔ اسی طرح چوتھا جو حل ہے وہ ہے توانائی کی صورتحال کو دور کرنا۔ توانائی کی صورتحال کو دور کیا جائے پاکستان سے، تاکہ سرمایہ کار جو باہر کے سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان آئے، اور پاکستانی جو سرمایہ کار ہیں وہ بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکے۔ اور جب سرمایہ کاری پاکستان میں کی جائے گی تو آٹومیٹیکلی جو پاکستان میں بے روزگاری کی فیصد ہے، جو بے روزگاری کی شرح ہے، وہ کم ہو جائے گی، اور ہماری جنریشن کو روزگار کے مواقع فراہم ہو جائیں گے، ان کو خود بخود روزگار مل جائے گا۔ اس کے بعد پانچواں حل ہے ناظرین ملک بھر میں امن و امان کا قیام۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پر بتایا کہ امن و امان ہونے سے ہی ملک میں سرمایہ کاری بڑھتی ہے، ملک میں روزگار بڑھتا ہے۔ امن و امان ہوگا تو باہر کے سرمایہ کار بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے، اور پاکستان کے اپنے سرمایہ کار بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے۔ پاکستان میں امن و امان کی بہت سخت ضرورت ہے۔ امن و امان ہے، آج بھی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے پاکستان میں۔ پاکستان اس وقت کافی بہتر حالت میں آ چکا ہے پہلے کی نسبت۔ پہلے تو کافی امن و امان خراب تھا، لیکن اب جب سے آپریشن ضرب اعظم شروع کیا گیا اور مختلف آپریشنز ہمارے افواج پاکستان کی جانب سے کیے گئے، تو پاکستان میں امن و امان کی جو فضا ہے وہ لوٹتی آ رہی ہے دوبارہ، اور مزید اس کو جو ہے امن و امان کی فضا کو قائم کیا جائے، تاکہ سرمایہ کار پاکستان میں آئیں اور سرمایہ کاری کریں۔ اس سے بھی جو ہے ہماری جنریشن کو روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ اس کے بعد ایک اور حل بھی ہے، اور وہ ہے آبادی کے حوالے سے زیادہ آبادی کی لہر کو روکنے کے لیے جو ہے عوام کو، پبلک کو، حکومت کو جو ہے وہ مراکز قائم کیے جائے، تاکہ جو پاکستان میں آبادی کا جو مسئلہ ہے، آبادی کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن وہ پھر کسی وقت ڈسکس کریں گے۔ فی الحال ہم بے روزگاری کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ بے روزگاری کے اندر بے روزگاری کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا ایک مسئلہ بھی ہے بے روزگاری کا
آبادی کے حساب سے کہ پاکستان کی آبادی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور جتنی آبادی بڑھتی جا رہی ہے اتنا ہی بے روزگاری کا مسئلہ آتا جا رہا ہے پاکستان میں۔ تو جو آبادی کا مسئلہ ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جائے حکومت کی جانب سے، مختلف مراکز پر، مختلف مقام پر جو ہے آبادی کنٹرول کرنے کے مراکز قائم کیے جائیں، تاکہ آبادی کنٹرول ہو اور پاکستان میں بے روزگاری کا مسئلہ حل ہو سکے۔ ناظرین، میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان چند نکات پر عمل درآمد سے پاکستان میں بے روزگاری کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا سیشن اچھا لگا ہوگا، ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے اور آپ تمام کو خوش رکھے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔